YWCA سے میں باہر نکلا تو شہر پوری طرح سویا ہوا تھا۔ سینٹ اینتھونی کے گرجے کی سیاہی مائل عمارت کے پیچھے چاند میری موٹر سائیکل کی رفتار کے ساتھ ساتھ سفید روسی کتے کی طرح بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ دن کے وقت مال کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس وقت عمارتیں بہت گرینڈیل، سڑکیں کشادہ اور بتیاں بہت زیادہ روشن تھیں۔ اکا دکا کاریں آ جا رہی تھیں، پر ان کے رنگ اور رفتار کچھ اجنبی سے نظر پڑتے تھے۔ پوسٹ آفس کی گلابی عمارت سے لے کر کرشن نگر کے آخری بس سٹاپ تک سارا دن تقریباً بوٹل نیک رہتا ہے، لیکن رات گئے یہاں صرف بتیاں پلکیں کھولے کھڑی تھیں اور کسی راہگیر کو حیرانی سے تک رہی تھیں۔ جس وقت میں کرشن نگر سے نکل کر بچڑ خانے کے پہلو میں بائیں ہاتھ کو مڑا تو مجھے دودھ کے بلٹوئے لادے ایک گجر کے ریڑے نے کراس کیا۔ ابھی صبح کاذب بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اندازہ لگا لیا کہ شہر کے بیدار ہونے میں اب تھوڑی ہی دیر ہے۔ ساری رات سیمی کے ساتھ کافور کے درخت تلے گزارنے کے بعد مجھے اپنا کمرہ، پرانی زندگی، رات سب کچھ غیر مرئی لگ رہا تھا۔ جب آدمی کافی دیر تک جاگتا رہے اور نیند کو غالب نہ ہونے دے تو اس کے اعضاء سست پڑ کر یا تو بہت ہلکے ہو جاتے ہیں اور یا بہت بھاری محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس کے سر سے کچھ بوجھ سا اتر جاتا ہے، حقیقتوں کا بوجھ، اور وہ جاگتے میں خواب تو نہیں دیکھتا، لیکن اس کی نقل و حرکت کچھ سلو موشن جیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں شہ نشین پر بیٹھا بیٹھا اونگ گیا ہوں، لیکن آنکھ کھلی تو سامنے مختار بھائی کھڑے تھے۔ ان کے سر پر پورا سورج چمک رہا تھا اور وہ تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یار، ساری رات یہاں ہی بیٹھے رہے ہو؟ انہوں نے اپنی اینک کے ڈبل شیشے صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں تو بہت صبح یہاں آ کر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ نیچے گلی میں۔ میں عموماً جب کبھی ان کی موٹر سائیکل مستعار لیتا تو اسے آنگن کی اس بغلی گلی میں کھڑا کر دیتا جس میں میرے کمرے کے اوپر آنے والی سیڑھیاں کھلتی تھی۔ اچھا، تم پاس ہو گئے ہو، رزلٹ آ گیا ہے اخبار میں۔ سیمی کے عشق میں فیل ہو کر مجھے پاس ہونے کی خبر عجیب سی لگی۔ نیچے اپنی بھابھی سے اخبار لے لینا، مبارک ہو۔ بھائی مختار رومال سے منہ پونچھتے ہوئے بیرونی سیڑھیوں سے باہر اتر گئے۔ جب رات میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے پورا یقین تھا کہ اب میں سیمی سے کبھی نہیں ملوں گا۔ اس کے بہت قریب رہ کر مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح سارا دن میں رزلٹ کی بجائے اسی کے خیالوں میں الجھتا رہا۔ رہ کر اس کی باتیں، بیٹھنے کا طریقہ، اس کے بے طور بہنے والے آنسو، آفتاب سے اس کی بے ساختہ اور وارفتہ محبت میرا محاصرہ کرتی رہی۔ جس وقت دھوپ ڈھلے میں YWCA کے سامنے پہنچا تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں سیمی سے ملنے جا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میرا یہ ارادہ تھا کہ اپنی ایک ہم جماعت کو سوشیولوجی کا رزلٹ سنا دوں۔ وہ بغیر پھاٹک والے بڑے ستون کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے مختار بھائی کا ہونڈا اس کے پاس روکا۔ یوں لگتا تھا کہ ساری رات جاگنے کے بعد وہ دن بھر بھی نہیں سوئی۔ آ گئے؟ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے۔ کیسے؟ مریض کو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آئے گا۔ تم کو اتنا کچھ کیسے معلوم ہوتا ہے سیمی؟ اس نے آج اپنے ابرو پلک نہیں کیے تھے اور چھوٹے چھوٹے نئے بال چیونٹیوں کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ ہوتا ہے معلوم، تعلق ہو تو سب کچھ پتہ لگ سکتا ہے۔ رزلٹ نکل آیا؟ ہاں۔ تم نے اخبار دیکھا؟ نہیں، لڑکیاں کہہ رہی تھیں کہ رزلٹ نکل آیا ہے سوشیولوجی کا۔ میں اخبار دیکھ کر کیا کرتی؟ میں پاس ہو گیا ہوں۔ اچھا، مبارک۔ صبح بھائی مختار نے، دن چڑھے بھابھی سولت نے اور اب سیمی نے ایک سے لہجے میں مبارک دی تھی۔ ان تینوں کا تعلق ایک جیسا تھا۔ کون سی ڈویژن؟ سیکنڈ۔ اچھا ہے، میں اور آفتاب تو یہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ وہ چپ کھڑی تھی۔ آج پھر اس نے جینز پر سفید وائل کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یس کی بارڈر صاف نظر آ رہی تھی۔ کٹے ہوئے بال اس نے تجاہل کے ساتھ ربر بینڈ سے باندھ رکھے تھے۔ کندھے سے لٹکا ہوا کینوس کا تھیلا اس کے گھٹنوں تک تھا اور وہ اس وقت تھوڑی سی فقیرنی، تھوڑی سی ہیپی، تھوڑی سی فرانسیسی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ چلیں؟ میں نے سوال کیا۔ چلو؟ کہاں؟ کسی ہوٹل میں۔ میری ابھی نوکری نہیں لگی، میں زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ میری تنخواہ جو ہے بل میں ادا کروں گی، اس نے کینوس کے تھیلے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پھر کسی روز صحیح۔ تو پھر آج کہاں چلیں؟ اس نے پوچھا۔ وہیں کہاں؟ جیسے وہ رات کو کافور کے درخت کو اور باقی سب کچھ کو یکسر بھول چکی تھی۔ اب ہمارا معمول ہو گیا کہ ہم دونوں شام گئے جناح باغ میں چلے جاتے، اس خطے میں جہاں جنات کا پہرا تھا اور روحیں آدھی رات کو لالٹین لیے پھرتی تھیں۔ یہاں بیٹھ کر ہم آدھی آدھی رات تک پچھلی باتیں کرتے رہتے۔ سیمی میرے متعلق کچھ جاننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میرے تمام دروازے بند رہتے، صرف وہ بولتی رہتی۔
اپنی محرومی کی تمام باتیں ایک ایک کر کے مجھے بتاتی رہتی. اپنے بچپن کے واقعات، آفتاب سے ملاقاتیں، آفتاب کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے. باتیں وہی تھیں لیکن وہ تاش کے پتے کچھ اس طرح پھینٹتی کہ ہر بار ہم دونوں کے ہاتھوں میں نئے پتے آ جاتے. میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں انہی باتوں کی سیڑھی لگا کر اس تک پہنچوں. جب میں اس کے بہت قریب ہو جاتا اور اس کی آستین کو رول کرنے لگتا تو وہ ہمیشہ آنکھیں بند کر لیتی. اس کے بعد وہ آفتاب کی آغوش میں ہوتی. جسمانی تعلق کے عین 3 سیکنڈ کے بعد وہ ہمیشہ آفتاب کا نام لے کر اٹھ بیٹھتی. یہ نام میری کنپٹی میں گولی کی طرح لگتا. آفتاب تمہارا دوست تھا؟ ایک رات اس نے مجھ سے سوال کیا. بہت. میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا. میں اس وقت سیمی کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھ جیسوں کا یہاں وہاں کوئی دوست نہیں ہے. ہماری کوئی محبوبہ نہیں ہوتی. ہم صرف لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. جیسے کچی لپائی دیوار سے جھڑ جاتی ہے، ایسے ہم لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں. پھر ایسے لمحے میں اسے کیسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ضروری نہیں روم میٹ دوست بھی ہو. ہر شام امجد آفتاب سے ملنے آیا کرتا تھا. وہ سیمی کا ذکر کوئی راز نہ تھا، لیکن وہ دونوں آفتاب کی چارپائی پر بیٹھ کر بڑی دبی دبی آواز میں باتیں کرنے لگتے. میں کبھی ان کے اندرونی دائرے میں شامل نہیں ہوا. کبھی تو میں مخل نہ ہونے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل جاتا. کبھی یہ دونوں امجد کی موٹر سائیکل پر سوار غاں غاں کرتے ہاسٹل سے باہر چلے جاتے. پھر جانے کسی ریستوران میں انہیں پناہ ملتی. وہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے. ہو سکتا ہے اسی جگہ، اسی باغ میں، اسی درخت تلے بیٹھ کر وہ سیمی کو ڈسکس کرتے ہوں، لیکن ان باتوں کا مجھے علم نہیں کیونکہ آفتاب صرف میرا روم میٹ تھا. لیکن ایک ہی کمرے میں رہنے کے ناطے سے مجھے آفتاب پر کافی دسترس بھی حاصل ہو گئی تھی. وہ کھپچو تھا. بائیں ہاتھ سے اسے شیو بناتے دیکھ کر مجھے عجیب الجھن سی ہوتی. اس کے قالین فروش باپ کی بہت لمبی چوڑی بزنس تھی. وہ امریکہ، سویڈن، فرانس اور انگلستان میں قالین ایکسپورٹ کرتے تھے. ان کی فیکٹری میں ایسے فیل پا قالین تیار ہوتے تھے کہ ایرانی کاریگر بھی دیکھ کر اش اش کر اٹھیں. وہ آفتاب کے باپ کی دلی آرزو تھی کہ آفتاب جلد سے جلد بزنس میں لگ جائے، لیکن جب آفتاب نے ایم اے سوشیولوجی میں داخلہ لے لیا تو قالین فروش باپ میں قالین جیسی لچک پیدا ہو گئی. اس نے نہ صرف داخلے پر اعتراض نہ کیا بلکہ ہاسٹل میں رہنے کی اجازت بھی دے دی. آفتاب کو دراصل ایک ٹاپک پر دسترس تھی. وہ کالج کے باقی لڑکوں کی طرح ٹائم اور نیوز ویک کی باتیں نہیں کرتا تھا. پروفیسروں کی شکایتیں، مستقبل اور کیریئر کی کوئی فکر نہ تھی. وہ ہم سب میں پرانی جنریشن کا تر و تازہ گورا چٹا کشمیری تھا، لیکن اسے اپنے ٹاپک پر بڑا عبور حاصل تھا. وہ صرف امجد کے ساتھ صرف لڑکیوں کی باتیں کرتا چلا جاتا اور کبھی نہ تھکتا، لیکن اس طرح جیسے کوئی جوہری موتیوں میں ڈورا پروتا ہے. اس کی گفتگو سے کسی قسم کی آوارگی، جنسی بھوک یا ہرس ظاہر نہ ہوتی. وہ ہر ڈے اسکالر لڑکی کے گھر کا پتہ، خاندان کا اتا پتہ جانتا تھا، بلکہ لڑکی کا مکمل انسائکلوپیڈیا تھا. حالانکہ نہ کلاس میں نہ باہر کبھی کسی نے اسے لڑکی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بس فاصلے سے ساری انفارمیشن اس تک پہنچ جاتی. آفتاب اور سیمی نے پہلے ہفتے میں ہی ایک دوسرے کے گلے میں جے مالا پہنا دی تھی. ابھی باقی یار لوگ تعارفی جملے ہی سوچ رہے تھے کہ سیمی آفتاب کی ہپ پاکٹ میں پہنچ گئی. سیمی باقی 4 لڑکیوں سے خوبصورت تو نہ تھی، لیکن اسے کپڑے پہننے کا، بات کرنے کا، چلنے پھرنے کا سلیقہ ان سب سے زیادہ تھا. شروع میں جب وہ گلابی رنگ کے گول گول گلاسز اتار کر لیکچر سننے بیٹھتی تو سارے لڑکے پروفیسر کی بجائے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے. سیمی آسانی سے قابو آنے والی لڑکی نہ تھی. وہ خود سر ضدی، خوب پڑھی لکھی اور فیشنیبل تھی. اس کی باتوں میں واشنگٹن ڈی سی کا دبکا تھا. اپنی رائے چاہے وہ کیسے بھی دور پار یا انوکھی کیوں نہ ہو، اس کے اظہار کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی. یونین کے الیکشنوں میں اس نے پوسٹر بنائے، تقریریں کی، ووٹروں کے ساتھ گھومی پھری، جھنڈے اٹھا کر نعرے لگائے. وہ اصلی معنوں میں ماڈرن تھی کیونکہ ہر ننگے لباس میں وہ ڈھکی ہوئی رہتی. اس نے جو کچھ مغرب سے لے کر اپنا لیا تھا اب اس کی ذات کا حصہ تھا. پھر پتہ نہیں وہ صبح نہاری اور شام سری پائے کھانے والے آفتاب کی محبت میں کیسے مبتلا ہو گئی. بھنڈی کے پھولوں جیسے زرد رنگ کی آڈری ہیبرن نے خدا جانے بھاری بھرکم شلوار قمیض پہننے والے، پنجابی سے اونچی اونچی باتیں کرنے والے آفتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں اختیار کیا؟ شاید آفتاب کی ساری کشش اس بات میں تھی کہ خدا نے نہ اسے سرکش بنایا تھا نہ سرشار. وہ اونچے شملے والوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن گہنائے ہوئے لوگوں سے اسے کوئی نفرت نہ تھی. وہ کمل کے پھول کی طرح پانی اور کیچڑ دونوں سے بنا تھا. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر ماحول میں ہر انسان کے ساتھ بڑی جلد ہم آہنگی اختیار کر لیتا. ایک روز وہ اپنا صابن تولیا اور برش لے کر کمرے سے رخصت ہوا، لیکن چند لمحے بعد ہی واپس آ گیا. میں اس وقت اٹھنے کی سوچ رہا تھا. یار قیوم، ٹیوب ہوگی، ٹوتھ پیسٹ؟
میں نے الماری میں رکھی ہوئی ٹیوب کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ٹیوب سے لمبا سا سفید گل نکالا اور احتیاط سے اپنے برش پر جما لیا۔ کندھے پر تولیہ رکھے اس وقت وہ مجھے خدا خبر کیوں کسی پنجابی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ اتنی تیزی سے ہی لوٹ جائے گا جتنی جلدی وہ آیا تھا، لیکن وہ دہلیز کے ساتھ کندھے جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیری آدمی پتہ نہیں کیوں صبح سویرے سے ڈھیلا ہوتا ہے۔ یار یہ ہماری چوکھٹ کو دیمک لگ گئی ہے، یہ دیکھو۔ میں نے پلٹ کر چوکھٹ کی طرف دیکھا۔ رپورٹ کرنی چاہیے وارڈن صاحب کو۔ ہاں کرنی تو چاہیے، وہ مسکرایا، لیکن کیا فائدہ، بڑے بڑے عالیشان قالین بودے ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر لکڑی ہے، دیمک نہیں لگے گی تو ویسے اس کی پنچ لائف ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنی احتیاط سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے آگے بند باندھ سکتا ہے، سارے پروسیس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو کیا پھر رپورٹ نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس چوکھٹ کو ہمیشہ اسی طرح ثابت و سالم حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کھڑا رہا چپ چاپ۔ میں ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ تھوڑی دیر تک سر کھجلاتا رہا، پھر بولا، یار میرا خیال تھا کہ میں پڑھ لکھ کر کوئی جاب کروں گا، ایک بڑا افسر بنوں گا، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ پٹون میرے لہو میں نہیں ہے۔ میرے باپ دادا قالین بیچتے آئے ہیں، کشمیری چائے پیتے رہے ہیں، کلچے کھاتے رہے ہیں، میں پتلون کوٹ اور ٹائی پہن کر بہت اوپرا لگوں گا، اپنے آپ کو ٹکٹکی پر لگا لوں گا گورے صاحب کی طرح۔ کیا پڑھائی بھی چھوڑ دینے کا ارادہ ہے؟ ہاں کچھ ہے ہی۔ کیوں؟ بھائی کچھ فرق نہیں پڑتا ہماری ٹریڈ میں۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کے چلے جانے سے تھوڑی سی امید بنتی تھی، میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ عجیب بات ہے، کچھ لوگوں کو محبت پائیدار کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، خاص کر لڑکیوں کو۔ اس نے سر کھجلا کر کہا۔ وہ شاید سیمی کا نام لینا چاہتا تھا۔ ایسے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ محبت کر سکیں گے۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں اس قدر بھوسا کیوں بھرا ہوتا ہے؟ تو کیا آدمی کسی سے ہمیشہ محبت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے لیکن ہر آدمی نہیں۔ آج کل کی جنریشن تو بالکل بھی نہیں۔ ہمیشہ کی محبت بڑا مشکل کام ہے۔ تھوڑا وقت تو رہ گیا ہے، اگر امتحان دے دیتے تو کوئی خاص حرج بھی نہ تھا۔ لندن والی برانچ کا مینیجر استعفیٰ دے گیا ہے، ابا جی آفر دے رہے ہیں، اگر میں سوچتا رہا تو پھر یہ جگہ پر ہو جائے گی۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ وہ سیمی کو ساتھ لے کر جائے گا۔ جس روز کلاس میں یہ افواہ پھیلی کہ آفتاب نے نہ صرف کالج چھوڑ دیا ہے بلکہ وہ اپنی کزن سے شادی بھی کر رہا ہے، تو مجھے بڑا تعجب اور سکون ہوا۔ تم کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ کچھ نہیں، کالج کی پرانی باتیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ دبلے پن کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر کتنی ہی نسیں ابھری ہوئی تھیں اور تیسری انگلی میں فیروزے کی انگوٹھی آگے پیچھے ڈھلک رہی تھی۔ اگر تم بھی نہ ہوتے قیوم، ذرا سوچو، تم بھی نہ ہو تو اس رات میں اس درخت تلے مر جاتی، جوک نہیں خدا کی قسم، مر جاتی۔ پھر دوسری صبح میرے ممی ڈیڈی میری لاش شناخت کرنے تھانے آتے۔ سیمی، تم اپنے والدین کے پاس واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ گلبرگ 3 میں امریکی ہسپتال کی پشت پر۔ ہاں وہیں۔ جیسے اس وقت میں اٹھنا چاہتی ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتی، اسی طرح میں وہاں جانا چاہتی ہوں لیکن جا نہیں سکتی۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ زار زار رونے لگی۔ اس کے رونے میں ایک ایسے چشمے کی آواز تھی جو پتھریلی جگہ سے سر پھوڑ کر گزر رہا ہو۔ آؤ آفتاب کی باتیں کریں، میں نے اسے دلاسا دے کر کہا۔ یکدم وہ مکمل دلچسپی بن گئی۔ وہ تمہارا دوست تھا نا؟ بتاؤ تمہیں اس سے محبت تھی؟ ضرور ہوگی، میں نے سنا ہے ہاسٹل میں لڑکے ہومو سیکشول ہوتے ہیں، سچ سچ بتانا، کیا تمہارا اس کا جسمانی تعلق تھا؟ میں دنگ رہ گیا۔ بھنڈی کے زرد پھولوں جیسی رنگت پر اس وقت ہلکی ہلکی سرخی چاہ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا شاید مجھ سے جسمانی تعلقات استوار کرنے کی بھی یہی وجہ نہ ہو کہ اسے اپنے جسم کی پرواہ نہیں، بلکہ شاید میرے توسط سے اب بھی وہ آفتاب تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ بہت خطرناک پانیوں میں بغیر لائف سیونگ بیلٹ کے تیر رہی تھی۔ اچھا نہ صحیح، تم مجھے اپنے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ میں نے تو تم سے کچھ نہیں چھپایا قیوم، اندر سے اندر کی باتیں بھی تمہیں بتا دی ہیں، نہ بتانے والی بھی۔ اس وقت میں نے سیمی کو جو کچھ بتایا وہ میری آپ بیتی تھی، لیکن میں نے اپنی کہانی لمحہ بلمحہ، جذبہ بجذبہ اور واقعہ در واقعہ آفتاب سے منسوب کر کر کے اسے سنائی۔ آفتاب کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری کوئی بات وہ غور سے نہیں سنے گی، اس کا کٹ آؤٹ کام آئے گا اور بجلی کا کرنٹ اس کے دل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے اسے بتایا، ذرا احوال،
جب پہلی بار وہ کلاس میں آئی تھی، اس نے کس طرح سے پہلے بات کی تھی اور وہ کب رخصت ہو گئی۔ میں نے اسے وہ سارے خط سنائے جو میں لکھتا رہا لیکن پوسٹ نہ کر سکا۔ میں نے وہ تمام واقعات بیان کیے جب میں نے اس کا تعاقب کیا اور اسے مل نہ سکا۔ اپنی ڈائری کے صفحات بیان کرنے میں آسمان کا رنگ پرانی چاندی جیسا ہو گیا اور مجھے شبہ ہوا کہ دن چڑھنے والا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں تو مجھے آفتاب نے کبھی نہیں بتائیں۔ وہ جذبات کے اظہار میں گونگا آدمی تھا، ایسے آدمی کچھ بتایا نہیں کرتے۔ لیکن ہم دونوں تو گھنٹوں باتیں کرتے تھے، تمہیں بھی تو اس نے سب کچھ بتایا۔ اتنی ساری محرومیوں کی مجھ سے تو کبھی شکایت نہیں کی اس نے۔ مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ مجھے خط لکھتا تھا بغیر پوسٹ کیے۔ میں اندر ہی اندر ہنسا اور بولا، میرا تو وہ دوست تھا سیمی، دوست، ہومو۔ ان باتوں کا فائدہ اور ان سے حاصل، شاپنگ گم ہو جائے تو رسیدوں سے فائدہ۔ میں نے بازو پھیلا کر اسے اپنے وجود کے ساتھ لپٹا لیا۔ راجا گدھ کو ایسے لمحوں کا بہت انتظار رہتا ہے جب کوئی شخص دنیا کو بے فائدہ سمجھ کر اس سے منہ موڑنے کی کوشش کرے۔ اس نے اپنے اعضاء ڈھیلے چھوڑ دیے، جیسے طوفان کے بعد ٹوٹی ہوئی کشتی اپنے تختے ساکت پانیوں پر چھوڑ دیتی ہے۔ اس گلدستے میں میرے لیے ان گنت کانٹے تھے، لیکن ان کانٹوں کے باوجود میں اسے سینے سے لگانے پر مجبور تھا۔ سیمی، محبت کی فریم میں کبھی کبھی تصویر بدلنا پڑتی ہے۔ اس نے آنکھ کی جھری سے دیکھا، وہ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھی۔ اندر دھنسی ہوئی آنکھوں میں فیروزی مائل سیاہ آئی شیڈو والے پپوٹوں کے نیچے ان آنکھوں میں آفتاب کی شکل گھوم پھر رہی تھی۔ جانے دو، مجھے جانے دو، میں ان تصورات سے ختم ہو جاؤں گی۔ کیسے تصورات سیمی، کیسے؟ وہ دونوں ایک ڈبل بیڈ پر ہیں، وہ میرا آفتاب اسے چوم رہا ہے زیبا کو۔ تم نہیں سمجھ سکتے قیوم، یہ تصورات مجھے ختم کر دیں گے۔ پتہ نہیں سارا دن مجھے کیا کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ میں نے خفگی سے کہا، ہم بھی تو ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں سیمی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا لیا اور لجاجت سے بولی، یہ اور بات ہے قیوم، اسے اپنی زیبا سے محبت ہو گئی ہے، وہ بے وفا ہے، بے وفا۔ اتنی جلدی میرے بعد اسے محبت بھی ہو گئی۔ وہ زیبا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا، ہمیں کوئی محبت تھوڑی ہے قیوم؟ میں چپ رہا۔ جہاں تک سیمی کا تعلق تھا وہ مجھے چومتی ضرور تھی، لیکن اسے مجھ سے محبت نہ تھی، کم از کم یہاں تک تو وہ سچی تھی۔ سیمی باوفا تھی کیونکہ وہ صرف احساس تشکر میں آ کر قیوم کے وجود کو برداشت کرتی تھی، اور میں ان دونوں کے درمیان کیا تھا؟ میں اپنے آپ کو کس طبقے کے، کس کلاس، کس گریڈ میں رکھتا؟ شاید کرگس جاتی کے لوگوں کی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، وہ تو محض لائن ہوتے ہیں، نہ دائرہ، نہ چوکور، نہ مستطیل، محض لائن جو ان دائروں کی مستطیلوں کی سرحدیں متعین کرتی ہے۔ اس وقت سفید چادر میں ملبوس 9 فٹ کا ایک آدمی مشل لیے سامنے ایک جھاڑی سے نکلا۔ اس کے سر پر کوئی بال نہ تھے اور وہ دائرے میں چلتا تھا۔ اس نے 3 مرتبہ اپنی مشل اونچی کی اور پھر واپس جھاڑی میں گھس گیا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک گہرا گیان پیدا ہوا، جیسے استخارہ کر لینے کے بعد گومگو کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اندر آفتاب نے گھس کر 2-4 ہاتھ کراٹے کے مارے اور قیوم کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے اندر آفتاب ایسے بھرتا گیا جیسے بوتل میں پانی۔ سر کی اخروٹی ہڈی سے لے کر پیروں کی پیچیدہ ہڈیوں تک آفتاب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس آفتاب کے آنے جانے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ جس وقت وہ چاہتا چلا جاتا اور قیوم سٹینڈ ٹو ہو جاتا۔ جس وقت وہ آتا، قیوم خود ہی ڈرائیور کی سیٹ چھوڑ کر پچھلی نشست پر جا بیٹھتا۔ اس رات کے بعد مشل والے جن کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا اور آفتاب اور قیوم کی ادلی بدلی سے لطف اٹھانا میرا محبوب مشغلہ بن گیا۔ اس آفتاب کو سیمی جانتی تھی۔ پہلے میں نے قیوم بن کر اس کے دل میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یلغار بے سود تھی۔ اب میں نے آفتاب بن کر بھیس بدل کر اس پر شبخوں مارا اور اس کی ایک ایک بوٹی اتار لی۔ میں نے اس کی اداسیوں کو چوم چوم کر اس کے وجود سے اکھیڑنا چاہا، لیکن جو بیمار عشق ہوتے ہیں ان پر اس اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کی اداسی کوئی پوشیدہ پینٹ نہیں جسے کھرچ کر نئے پینٹ کی تہ جما دی جائے۔ جوں میں اسے چومتا وہ ہر اداسی کے ساتھ اپنے وجود کی ایک ایک اینٹ بھی اتار کر پھینکتی جاتی، حتیٰ کہ صبح کے قریب وہ صرف ملبہ رہ جاتی، پرانی اینٹوں کا تتر بتر ملبہ۔ عموماً محبت میں ناکامی کے بعد لوگ اپنی ہی نفی اور اپنی ذات کی تذلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب بند سی پی سے برآمد ہونے والے آبدار موتی کو اصل خریدار نہیں ملتا تو پھر موتی اپنا آپ ریت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں لہروں کے ساتھ رلنے کے علاوہ اس کی اور کوئی وقت نہیں ہوتی۔
ناکام عاشقوں کو جسم پر جملہ حقوق محفوظ لکھوانے کی حاجت نہیں رہتی، وہ ہر کس و ناقص کے ہو کر کسی کے نہیں رہتے۔ رفتہ رفتہ اپنے جسم کی تذلیل میں انہیں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ زندگی کا ہر وہ رنگ جو انہیں اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دے انہیں دل سے مرغوب ہو جاتا ہے۔ شراب، عورت، جوا، کئی لذتوں کی پریس سے مرد نکلتا ہے۔ محبت میں ناکام ہو کر عموماً عورت کے دل سے جسم کی حرمت، عصمت اور عزت کا تصور جاتا رہتا ہے۔ کئی بار سیمی جیسی ماڈرن لڑکی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھنستی وہ بھی چلی ہی جاتی ہے۔ سیمی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ میری داشتہ بن گئی ہے، اور میں بھی پوری طرح سمجھ نہ سکا کہ میں ہی اس کے کفن کا آخری کیل ہوں۔